سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے غازی۔ اس کہانی کے مصنف ہیں ابو شجاع ابو وقار۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کھٹمنڈو ایئرپورٹ پر رائل نیپال ایئر لائنز کے جہاز نے ٹھیک 4 بجے رن وے کی طرف دوڑنا شروع کیا۔ میں کھڑکی کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اس وقت میں حقیقتاً ڈرا ہوا تھا۔ خوف کی لہریں میرے جسم کے آر پار ہو رہی تھیں۔ میری نظریں ایئرپورٹ بلڈنگ کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک لگی ہوئی تھیں۔ ہر لمحے یہی خیال گزرتا کہ اب پولیس کی جیپ نمودار ہوگی۔ پائلٹ جہاز کو ٹیکسی وے پر ہی روک لے گا اور پولیس مجھے گرفتار کر کے لے جائے گی۔ اگرچہ ایسے مرحلے پہلے بھی کئی بار مجھ پر گزر چکے تھے، لیکن 3.5 سال مسلسل زندگی اور موت کا کھیل کھیلتے کھیلتے میں اب ذہنی طور پر ٹوٹ پھوٹ چکا تھا، اور اب تو بات یہاں آن پہنچی تھی کہ ایک طرف آزادی، اپنا وطن، اپنا گھر اور گھر والے، اور دوسری طرف 3rd ڈگری ٹارچر کے ساتھ اذیت ناک موت، اور ان دونوں کے بیچ محض چند منٹوں کا فرق تھا۔ محض چند منٹوں کا۔ قسمت نے زندگی کی بازی کھیلتے ہوئے مجھے ہمیشہ 3 اکے دیے، لیکن ہر بار تو 3 اکے نہیں ملتے، اور اب تو یہ آخری داؤ تھا۔ اگر بازی الٹی پڑی تو… خوف کی ایک لہر نے مجھے ایک جھٹکا دیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور سب کچھ اس قادر مطلق پر چھوڑ دیا جس کی طاقت اور قدرت کی کوئی حد نہیں۔ انسان اس کے سوا اور کر بھی کیا سکتا ہے؟ انسانی جدوجہد کی ایک حد ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ محض مجبور، لاچار اور طلبگار ہوتا ہے رب ذوالجلال والاکرام کی رضا کا۔ مجھ پر ایک غنودگی سی چھا گئی تھی۔ اچانک ایئر ہوسٹس کی مدھر آواز مجھے غنودگی سے باہر لے آئی۔ سیفٹی بیلٹس کھولنے اور سگریٹ پینے کی اجازت مل گئی تھی۔ میں نے سگریٹ نکال کے سلگایا اور ایک لمبا کش لیا۔ جہاز ہمالیہ کی برف پوش چوٹیوں کو نیچے چھوڑتا ہوا بلند ہو رہا تھا۔ ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹی دائیں طرف صاف دکھائی دے رہی تھی۔ جہاز کے اکثر مسافر یہ چوٹی دیکھنے کے لیے جہاز کی اس جانب کی کھڑکیوں کی طرف آ چکے تھے، لیکن میرا ذہن سگریٹ کے دھوئیں کے مرغولوں کے ساتھ ماضی کی طرف جا رہا تھا۔ 3.5 سال، 1185 دن، اور ان 1185 دنوں میں بیتے ہوئے ان گنت واقعات ایک تیز رفتار فلم کی طرح میرے ذہن کے پردے سے گزر گئے۔ جلد ہی پہاڑ ختم ہو گئے۔ ایئر ہوسٹس نے بتایا کہ اب ہم بنگلہ دیش پر سے گزر رہے ہیں اور دریائے کرنافلی کا ڈیلٹا ہمارے نیچے ہے۔ درجنوں پارٹوں میں تقسیم ڈیلٹا میلوں تک پھیلا ہوا تھا، اور شام کے ڈھلتے ہوئے سورج کی ترچھی شعاؤں نے دریائے کرنافلی کی ان درجنوں شاخوں میں سے ایک آگ سی لگا رکھی تھی۔ شاید ایسے ہی کسی منظر کے فریب نظر نے شیخ مجیب الرحمن کو مشرقی پاکستان کو علیحدہ کر کے بنگلہ دیش بنانے کے لیے ہمار دیش، تمہار دیش، سنار دیش کہنے پر مجبور کیا تھا، لیکن یہ تو محض عکس تھا، فریب نظر تھا، جسے سچ سمجھ کر دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت کو دو لخت کر دیا گیا۔ اس وقت بنگلہ دیش بنے کئی سال بیت چکے تھے، لیکن مشرقی پاکستان کے لیے لفظ بنگلہ دیش میرے دماغ میں کہیں فٹ نہیں ہوتا تھا، اور آج بھی یہی حال ہے کہ چاہے کتنوں کو برا لگے، میں اس خطہ زمین کو سابق مشرقی پاکستان ہی کہتا ہوں۔ جیسے دوری اور جدائی سے خون کے رشتے نہیں ٹوٹتے، ویسے ہی اس خطہ زمین کو سابق مشرقی پاکستان کہنے سے اپنائیت کا ایک اندیکھا رشتہ محسوس ہوتا ہے۔ اپنا تھا، پھر سابقہ ہو گیا۔ یہ رشتہ قائم رہا تو سابق پھر اپنا ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ ہمارے جہاز کی منزل بینکاک تھی، اور مجھے بینکاک کے پاکستانی سفارت خانے سے کراچی کے لیے ہوائی ٹکٹ لینا تھا۔ یہ واقعہ اچانک میرے ذہن میں آ گیا۔ یہ تو واقعات کے تسلسل کا ایک حصہ ہے جسے میں نے آپ کی آگاہی کے لیے بیان کر دیا۔ میرا سفر کیسے شروع ہوا، میں اسے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ مجھے افغان ایئر کے جہاز پر بھیجا جا سکتا تھا جو یو این او نے پاکستانی مہاجروں کے لیے چارٹر کیے تھے، لیکن افغان ایئر کے جہاز دہلی کے ہوائی اڈے پر ری فیولنگ کے لیے اترتے تھے۔ اس دوران بھارتی سی بی آئی اور فوجی جاسوسی ادارے کے کارکن جہاز میں آ کر مسافروں کو چیک کرتے تھے، اور اگر ان میں کوئی وانٹڈ ہوتا تو اسے اتار کر لے جاتے تھے۔ میرا نام تو ان کے مطلوبہ افراد میں نمایاں تھا، اور پھر کھٹمنڈو میں بھارتی سفارت خانہ میری اصلیت کا علم ہو جانے پر میری نقل و حرکت پر مسلسل کڑی نظر رکھتا تھا۔ اسی لیے مجھے کھٹمنڈو ایئرپورٹ پر چین کی سفارتی گاڑی میں لایا گیا۔
امیگریشن کے کاغذات بھی انہی کے وسائل سے میری غیر موجودگی میں مکمل ہوئے اور جہاز کی عین روانگی کے وقت جبکہ سیڑھیاں ہٹائی جا رہی تھیں سفارتی گاڑی جہاز کے قریب آئی اور مجھے جہاز میں بٹھا دیا گیا۔ ان تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود جب تک جہاز نے خاصی پرواز نہ کر لی اندیشے میرے دماغ میں سر اٹھاتے رہے۔ جہاز رائل نیپال ایئر لائنز کا تھا اور بہت کم مسافر تھے۔ میں نسبتاً زیادہ خالی سیٹوں کے حصے میں ایک سیٹ پر بیٹھا تھا۔ بینکاک تک کا سفر 6.5 گھنٹے کا تھا۔ ذہن نے ماضی میں چھلانگ لگائی اور جہاں آن کے روکا وہ 16 دسمبر سن 1971 کا منحوس دن تھا۔ میں تربیلا ڈیم بنانے والی کمپنی ٹی جی وے یعنی تربیلا جوائنٹ وینچر میں اسسٹنٹ پبلک ریلیشنز آفیسر تھا۔ معقول تنخواہ تھی، کمپنی نے بہت سی سہولتیں دے رکھی تھیں اور زندگی نہایت سکون سے گزر رہی تھی۔ بھارت سے ہماری جنگ جاری تھی، ہمارے ذرائع ابلاغ کامیابی کے بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے۔ کبھی چینی امداد، کبھی امریکی چھٹے بحری بیڑے کی عنقریب آمد کے مژدے سنائے جا رہے تھے۔ یو این او میں ہزاروں سال تک جنگ جاری رکھنے کے عہد کیے جا رہے تھے۔ جنگ بند کرنے کے لیے پولینڈ کی قرارداد جسے عالمی طاقتوں کی حمایت حاصل تھی ہمارے وفد کے سربراہ نے پھاڑ دی تھی۔ یہ محسوس کروایا جا رہا تھا کہ آئندہ چند دنوں میں ہی بھارت گھٹنے ٹیک دے گا اور جنگ بندی کے عوض مقبوضہ کشمیر ہمیں تشتری میں رکھ کر پیش کرے گا۔ جنرل نیازی ان دنوں مشرقی کمان کے سربراہ تھے۔ ان کے اس دعوے کی بڑی تشہیر کی گئی کہ بھارتی افواج کو واپس ان کی سرحدوں میں دھکیل دیا گیا ہے اور بھارتی ٹینک ان کی لاش ہی پر سے گزر کر ڈھاکہ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ان خوشکن دعووں سے بہلائے گئے دل پر بی بی سی کی یہ خبر بجلی بن کر گری کہ 16 دسمبر سن 1971 کو پاکستانی افواج ہتھیار ڈالنے کا معاہدہ کر چکی ہیں اور جنرل نیازی نے اس رسم کی ادائیگی کے لیے اپنے پرانے ساتھی بھارتی جنرل اروڑا کو ڈھاکہ آنے کی دعوت دی ہے۔ یقین جانیے کہ پہلے تو اس خبر کو سچ ماننے پر دل ٹکا ہی نہیں کہ مسلمان ہندوؤں کے آگے ہتھیار ڈالیں گے۔ محمد بن قاسم کا چند ہزار جوانوں کے ساتھ راجہ طاہر کو شکست دینا، محمود غزنوی کے 17 حملوں میں جن میں سواروں کی تعداد کبھی بھی 10,000 سے زیادہ نہیں تھی، ہندوستان بھر کے راجاؤں کی لاکھوں کی افواج کو ہر بار شکست دینا اور سومناتھ تک جا پہنچنا اور بے شمار زر جواہر کو ٹھکرا کر بت فروش کے بجائے بت شکن کہلانا، ہندوؤں کے سب سے بہادر ذات راجپوتوں کی سب سے اعلیٰ نسل سورج دنسی کی جودھا بائی سے شہنشاہ اکبر کا شادی کرنا، جبکہ ہندوؤں کے دھرم کے مطابق ان پر مسلمانوں کا سایہ پڑنے سے بھی وہ ناپاک یعنی بھرشٹ ہو جاتے ہیں۔ احمد شاہ ابدالی کا راجہ جے چند کو 4 مرتبہ شکست دینا اور ہر بار اس سے اپنے پاؤں دھلوا کے اسے چھوڑ دینا۔ جو قوم مدینہ کی گلیوں سے نکل کر ایک طرف افریقہ کو فتح کر کے یورپ میں اسپین اور البانیہ تک جا پہنچی اور دوسری طرف ایران، افغانستان، ہندوستان، مشرقی روس کی ریاستوں کو فتح کر کے ملائیشیا، انڈونیشیا پر اپنی حکمرانی کے جھنڈے گاڑے، وہ قوم جس میں حضرت خالد بن ولید، طارق بن زیاد، موسیٰ بن نصیر، نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم، محمود غزنوی اور ٹیپو سلطان جیسے دلیر جرنیل پیدا ہوئے جن کا نام سنتے ہی غیر مسلم حکمران خوف سے کانپنے لگ جاتے تھے، اور آج اس قوم کی سب سے بڑی سلطنت میں مسلمان افواج کی سب سے بڑی تعداد اس قوم کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہوئی جس پر 1000 سال تک مسلمانوں نے حکمرانی کی تھی۔ مسلمانوں کی تاریخ میں 1400 برس کی کامیابیوں کے تسلسل کے بعد یکلخت یہ ناکامی اور اتنی بڑی ناکامی جس نے پاکستان کو 2 لخت کر دیا، ذہن کو قابل قبول نہیں تھی۔ یہ ناکامی بلا جواز نہیں تھی، اس کی وجہ ہمیشہ کی طرح غداروں کا کردار تھا۔ جعفر از بنگال، صادق از دکن، ننگ دین، ننگ قوم، ننگ وطن۔ مسلمان کو جب کبھی بھی ہزیمت کا سامنا ہوا اس کی وجہ محض اور محض غداروں کا کردار تھا، اور سن 1971 میں تو مشرقی پاکستان کے بھولے بھالے عوام کو غدار لیڈروں نے کچھ ایسا بہکا دیا تھا کہ وہ مغربی پاکستانیوں کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھنے لگے تھے، اور پھر سب کچھ لٹ جانے کے بعد جب انہیں ہوش آیا تو انہی غدار لیڈروں کا جو حشر کیا وہ سب جانتے ہیں۔ اصل موضوع سے میں کافی دور ہو گیا ہوں، لیکن اپنی داستان سنانے کا میرا مقصد یہ بھی ہے کہ اپنی نوجوان نسل کو بتاؤں کہ مذہب سے دوری ہمیں کہاں لے آئی۔ ہم بھٹکتے ہوئے کہیں اتنے دور نہ نکل جائیں کہ واپسی ممکن نہ ہو۔ آپس میں دستوں گریباں ہونے کے بجائے ہمیں ان طاغوتی طاقتوں کی گرفت سے نہ صرف نکلنا ہے بلکہ انہیں نیست و نابود بھی کرنا ہے، اور اسی میں ہماری بقا ہے۔
غیر مسلم قوتیں اپنے ہر حربے سے ہمیں اسلام سے دور لے کر جا رہی ہیں۔ جس طرح اسپین، جہاں مسلمانوں نے 800 برس حکمرانی کی، وہاں آج ایک مسلم بھی اسپینش نیشنل نہیں ہے۔ اسی طرح غیر مسلم قوتیں چاہتی ہیں کہ دنیا بھر سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے، یا پھر وہ صرف نام کے ہی مسلمان رہ جائیں۔ نام کے بھی کہاں، وقار سے وکی، جمیل سے جمی اور عقیل سے اکی بن جائیں۔ صرف ایک واقعے کی مختصر تشریح کے بعد اصل موضوع پر آ رہا ہوں۔ خانہ کعبہ میں سینکڑوں بت رکھے ہوئے تھے، جن میں دو بڑے بت لات اور منات تھے، یعنی یہ دوسرے بتوں کے سردار تھے۔ بت پرستی ہند سے نکل کر حجاز اور مکہ تک جا پہنچی تھی۔ 100 کے عدد کو فارسی میں صد، عربی میں مٹا، انگریزی میں 100 کہتے ہیں۔ 100 سنسکرت زبان کا لفظ ہے۔ منات نامی جو بت خانہ کعبہ میں تھا، اس سے 100 گنا طاقتور ہندوؤں کے مطابق سومنات تھا۔ سومنات کا بت مندر کے ایک خاص کمرے میں ہوا میں معلق تھا اور لوہے کا بنا ہوا تھا۔ ہندو اس وقت مقناطیس دریافت کر چکے تھے اور اس کمرے کا فرش، چھت اور دیواریں مقناطیسی لوہے کی بنی ہوئی تھیں۔ سومنات کے بت کو اس طرح معلق کیا گیا تھا کہ چاروں دیواروں، چھت اور فرش کی مقناطیسی کشش سے وہ ہوا میں بغیر کسی سہارے استادہ تھا، اور اسی وجہ سے اسے بتوں کا سردار کہا جاتا تھا۔ ہندو مت، جو ہر طاقت کو اپنا دھرم سمجھتا ہے، وہ ان کا خدا تھا، اور اس کا 100واں حصہ خانہ کعبہ میں منات نام سے موجود تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ محمود غزنوی نے جو گناہ بھی کیے تھے، سومنات کو توڑ کر اس نے ان گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا۔ محمود غزنوی واپسی پر اپنے ہمراہ سومنات کا دروازہ لے گیا تھا، جو کابل کے عجائب گھر میں 1948 تک موجود تھا۔ افغانستان کے فرما روا نے وہ دروازہ بھارت کو واپس کر دیا، اور اس دروازے کو لگا کر بھارت نے سومنات مندر کی تعمیر نو شروع کی، جس کی بہت تشہیر کی گئی۔ اس موقع پر پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان شہید نے بھی ایک پریس کانفرنس میں پاکستانی قوم سے اپیل کی کہ جس تاریخ کو سومنات کی تعمیر نو شروع ہو، اس روز پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام محمود رکھا جائے۔ آج یہاں نہ صرف محمود کی، بلکہ خالد بن ولید، طارق بن زیاد، موسیٰ بن نصیر، صلاح الدین ایوبی اور ٹیپو شہید کی بے حد ضرورت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی رحمت پر کہ ہمارے ملک میں ان اوصاف کے مالک بہت سارے جوان ہوں گے، جنہیں صرف احساس دلانے کی ضرورت ہے۔ میں ہرگز مایوس نہیں۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اب آتا ہوں میں اپنی اصلی داستان کی طرف۔ دنیا بھر میں صرف مسلمانوں کو مارشل ریس یعنی جنگجو قوم کہا جاتا ہے۔ اسی مارشل ریس کی سب سے بڑی سلطنت کے 2 لخت ہونے اور دنیا بھر میں مسلمان فوجیوں کی سب سے بڑی تعداد کے ہندوؤں کے آگے ہتھیار ڈالنے کا واقعہ کوئی معمولی صدمہ نہیں تھا۔ اس صدمے کی وجہ سے 2 دن ہمارے گھر میں کھانا نہ پکا۔ مجھ پر اس صدمے کا اتنا اثر ہوا کہ میں حالت جنون میں انتہائی تیز رفتاری سے اپنی گاڑی میں بغیر کسی منزل کے نکل گیا۔ جب ذرا حواس سنبھلے تو میں جہلم سے بھی آگے آ چکا تھا۔ اس وقت میری ایک خواہش تھی کہ میری گاڑی ٹکرا جائے اور میں مر جاؤں۔ حواس ذرا سنبھلے تو سوچا کہ مایوسی گناہ ہے، بجائے اس کے کہ میں اپنی جان بلا مقصد ضائع کروں، کیوں نہ اسے ملک و ملت کے مفاد پر نچھاور کروں۔ 16 دسمبر کو سکوت ڈھاکہ ہوا اور 17 دسمبر 1971 کو میرا بڑا بیٹا تربیلا کے کمپنی ہسپتال میں پیدا ہوا، لیکن میں نے اس کی صورت 2 روز کے بعد دیکھی۔ کمپنی کا جنرل مینیجر اور میں چونکہ ایک ہی دفتر میں بیٹھتے تھے، اس لیے دن میں کئی بار اس سے ملنے کا موقع ملتا تھا۔ غالباً 20 یا 21 دسمبر کو وہ میرے کمرے میں آیا اور کہا کہ میں تمہیں لڑکے کے پیدا ہونے کی مبارکباد دوں یا پاکستان کے 2 لخت ہونے اور شکست کھانے کا افسوس کروں۔ میں نے اسے جواب دیا کہ قوموں کی تاریخ میں اتار چڑھاؤ میں 34 برس کا عرصہ کوئی حقیقت یا فیصلہ کن اثر نہیں رکھتا۔ 6 برس قبل اسی بھارت کو ہم نے ایسی شکست دی تھی کہ دوران جنگ اس کے نمائندے نے UN میں چلا چلا کر کہا تھا کہ ہم ابھی اور اسی وقت جنگ بندی کے لیے تیار ہیں۔ جنگ بندی کے فوراً بعد معاہدہ تاشکند پر دستخط ہونے کے بعد بھارتی وزیر اعظم لال بہادر شاستری اپنی مکمل شکست سے بچنے کی خوشی برداشت نہ کرتے ہوئے وہیں مر گیا۔ سن 1965 کی جنگ میں پاکستانی بارڈر سے 240 میل دور بھارتی حکومت نے اپنا دارالحکومت دہلی سے الہ آباد منتقل کر دیا تھا۔ بغیر اعلان جنگ کے حملہ کرنے والے بھارتی بارڈر سے صرف 14 میل کے فاصلے پر لاہور اور 6 میل کے فاصلے پر سیالکوٹ جیسے اہم شہروں تک بھی نہ پہنچ سکے، جبکہ اس وقت ان کے کمانڈر ان چیف نے اعلان کیا تھا کہ 6 ستمبر 65، جس کی صبح 4 بجے بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تھا،
اس کی دوپہر کو میں لاہور جم خانہ میں چھوٹا پیگ وسکی پیوں گا۔ بھارتی مقبوضہ کشمیر میں چھمب جوڑیاں کی چھاؤنی پر ہمارا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ قصور سیکٹر میں بھارتی سرحد میں 11 میل اندر ہم نے ان کے خاصے بڑے شہر کھیم کرن، اس شہر میں 4 سینما تھے، ان پر قبضہ کر لیا تھا۔ ہم نے بھارتی ایئر فورس کے 300 سے زیادہ جہازوں کو ہوائی جنگ میں اور ہوائی اڈوں پر ہی تباہ کر دیا تھا۔ ہمارے ایک اکیلے ہواباز محمود عالم نے سرگودا کے ہوائی اڈے پر حملہ کرنے والے بھارتی مگ 19 6 جہازوں کو صرف 45 سیکنڈ میں مگ 19 سے کم تر جہاز F-86 سے تباہ کیا تھا۔ اس وقت ہماری ساری قوم ایک تھی۔ جیسے ہاتھ کی 4 انگلیاں اور ایک انگوٹھا مل کر گھونسا بن جاتا ہے، اس وقت پوری قوم ایک گھونسا بن چکی تھی۔ بھارتی تو پاکستانی گھونسے سے ایسا ڈرتا ہے کہ شہید لیاقت علی خان نے بھارت کو صرف گھونسا ہی دکھایا تھا کہ بھارت ڈر کر اپنی فوجوں کو بارڈر سے بہت پیچھے ہٹا کر لے گیا۔ لیکن افسوس، اب ہماری قوم سیاسی لیڈروں کے بہکاوے میں آ کر بٹ چکی تھی، جس کا نتیجہ ہمیں اس شکست کی صورت میں ملا۔ میں نے جنرل مینیجر کو کہا کہ تم مجھے بچے کی پیدائش پر مبارکباد دو، کیونکہ یہ بچہ ایک نئی شہر کی نوید لے کر آیا ہے۔ کہنے کو تو میں دل کو بہت ڈھارس دیتا تھا، لیکن دل تھا کہ قابو میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ بالآخر جنوری 1972 کے دوسرے عشرے میں نے ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ 1 ماہ کا نوٹس پیریڈ پورا کر کے میں اپنی فیملی کو اپنے آبائی گاؤں میں چھوڑ کر راولپنڈی آ گیا اور افواج پاکستان کے ایک انتہائی حساس ادارے میں جا کر خود کو کسی بھی قسم کے خطرناک کام کو کرنے کے لیے والنٹیئر کر دیا۔ ادارے کے حکام پہلے تو حیران ہوئے کہ مایوسی کے اس دور میں ایک سویلین اس طرح خود کو والنٹیئر کر رہا ہے۔ قریب 20 روز میرے مختلف اقسام کے انٹرویوز ہوتے رہے۔ اس دوران انہوں نے اپنے ذرائع سے میرے پورے ماضی کو کھنگال ڈالا۔ جب وہ پورے طور پر مطمئن ہو گئے تو انہوں نے مجھے درپیش آنے والی مشکلات، زندگی کے خطرے اور پکڑے جانے کی صورت میں انتہائی تشدد سے ڈرانا چاہا۔ لیکن وہ چاہتے تھے کہ اس ادارے کے لیے کام کرنے کا میرا ارادہ اگر محض ایک وقتی جنون ہے تو میں بیک آؤٹ ہو جاؤں۔ لیکن میری ثابت قدمی سے جب انہوں نے دیکھا کہ میں وقتی جنون کا شکار نہیں بلکہ اپنے وطن کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کو دل کی گہرائیوں سے تیار ہوں، تو پہلی ملاقات سے 1 ماہ کے اندر مجھے باقاعدہ طور پر ادارے میں شامل کر لیا گیا اور 1 ہفتے کے اندر اندر میری تربیت شروع کر دی گئی۔ میری تربیت کے لیے 6 ماہ کی مدت مقرر کی گئی تھی، جو میں نے 4 ماہ اور چند روز میں مکمل کی۔ ملکی سلامتی کے پیش نظر تربیت کی تفصیلات میں نہیں جا سکوں گا، مختصراً صرف یہ عرض کر سکتا ہوں کہ بے پناہ جسمانی مشقت، جوڈو کراٹے، سٹیٹک اینڈ موبائل سرویلنس، یہ طریقے اگر خود دشمن کے جال میں پھنس جاؤں تو اس سے نکلنے کے طریقے، اور سب سے اہم یہ کہ اس دوران مجھے مکمل طور پر ایک بھارتی شہری بنا دیا گیا تھا اور ان کے طور طریقے، رسم و رواج، زبان، سیاسی اور معاشرتی زندگی کے علاوہ بھارتی افواج کے متعلق تمام معلومات بھی ازبر کروا دی گئیں۔ ان کی ٹرینوں، بسوں کے اڈوں، شہروں، صوبوں، غرض یہ کہ ہر وہ بات جو ایک پڑھے لکھے بھارتی سے توقع کی جا سکتی ہے، اس طرح میرے دماغ میں بٹھا دی گئی کہ میں ایک مکمل بھارتی شہری کا روپ دھار گیا۔ اس کے بعد تشدد اور جسمانی اور ذہنی اذیت برداشت کرنے کی تربیت دی گئی، کیونکہ میرے اساتذہ یہ جانچنا چاہتے تھے کہ میں کس حد تک تشدد اور اذیت سہ سکتا ہوں۔ پھر وائرلیس آپریٹ کرنا، چھاؤنیوں اور فوجی پڑاؤ پر حملے، معلومات کے حصول کے طریقے، غرض یہ کہ ہر پہلو سے مجھے اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے پوری طرح سے تیار کر دیا گیا۔ میری زندگی کی سب سے پہلی ملازمت، جو سابقہ مشرقی پاکستان میں چٹاگانگ میں ایک مشہور کمپنی میں چائے کی بلینڈنگ کی تھی، وہ بھارت میں مجھے اپنے کور کے لیے بہت کام آئی۔ میں لوز ٹی کے ایک تاجر کے طور پر ہر چھاؤنی میں جا سکتا تھا۔ کور کے مطابق میں ممبئی میں یوناگ پاڑا کا رہائشی تھا اور یہاں تک مکمل انتظام کر دیا گیا تھا کہ اگر کوئی میرے دیے ہوئے ایڈریس سے میرا پوچھے تو اسے بتایا جاتا کہ ونود چوپڑا، یہ میرا کور نام تھا، یہیں رہتا ہے اور چائے کا کاروبار کرتا ہے۔ تربیت کا آخری حصہ پاکستانی چھاؤنیوں سے مطلوبہ معلومات حاصل کرنا تھی اور یہی میرا امتحان تھا، جس میں نے نہ صرف مطلوبہ معلومات حاصل کیں بلکہ ان کے بعض حساس خفیہ راز بھی معلوم کر کے اپنے اساتذہ کو دیے۔ چنانچہ مجھے گروپ لیڈر کے طور پر سلیکٹ کر لیا گیا۔ میرے گروپ میں 4 اور ساتھی تھے جو افواج پاکستان میں مختلف کاموں کے ماہر تھے۔ ان میں وائرلیس ٹیکنیشین، بلاسٹنگ کے ماہر، دوران مشن خطرے کو بھانپنے والے، یعنی ہماری نگرانی کرنے اور کہیں پھنس جائیں تو دشمن کو زیر کرنے یا ہلاک کرنے والے تھے۔ غرض یہ کہ یہ ایک مکمل گروپ تھا۔
بحیثیت گروپ لیڈر کے وہ میرا ہر حکم ماننے کے پابند تھے اور خود اپنے فیصلے سے کوئی کام سر انجام دینے کی انہیں اجازت نہیں تھی۔ مجھے ان سے الگ رہنا اور ان سب کی رہائش کا علم رکھنا تھا، لیکن انہیں میری رہائش کا علم نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بھارت میں اپنے ہمدردوں سے رابطہ کرنے کی مجھے صرف اجازت تھی۔ غرض یہ کہ ہم 5 افراد کی یہ چھوٹی سی فوج اپنے مشن کے لیے بالکل تیار تھی اور ہمیں 24 گھنٹے کے نوٹس پر اپنے مشن پر روانہ ہونا تھا۔ ایک بات مزید کہ ہم پانچوں کو پہلی بار صرف تربیت مکمل ہونے کے بعد چند لمحوں کے لیے ملایا گیا۔ ایک دوسرے کے متعلق تفصیلی معلومات کسی کو نہیں تھیں۔ یہ ایسی مہموں کے لیے انتہائی اہم ہوتا ہے تاکہ اگر کوئی دشمن کی گرفت میں آ جائے تو تشدد برداشت نہ کرنے کی صورت میں باقی ساتھیوں کے متعلق کچھ نہ بتا سکے۔ آخری کام جو اپنے رازوں اور ساتھیوں کی حفاظت کے لیے کیا گیا تھا وہ یہ کہ ہماری ایک ایک داڑھ نکال کر اس کی جگہ سخت پلاسٹک کی داڑھ لگا دی تھی تاکہ جب تشدد برداشت کرنے کی سکت نہ رہ جائے تو داڑھ کو چبا لیا جائے۔ داڑھ میں سائنائڈ بھرا ہوا تھا۔ دشمن کو راز بتا کر غدار کہلانے سے بدرجہ بہتر تھا کہ موت کو گلے لگا کر شہید ہو جاؤ تاکہ آئندہ نسلیں تم پر فخر کر سکیں۔ یہ تھا ہماری تربیت کا مختصر احوال، جس کی تکمیل پر ہمیں بھارت میں اپنے مشن سر انجام دینے کے لیے سٹینڈ بائی پوزیشن میں کر دیا گیا تھا۔ ہم جسمانی اور ذہنی طور پر اپنے مشن پر جانے کے لیے بالکل تیار تھے۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد بھارت اپنی 80% سے زیادہ فوج مغربی پاکستان کی بارڈر پر لے آیا تھا۔ انٹیلیجنس رپورٹ سے معلوم ہوا تھا کہ سابقہ مشرقی پاکستان کے بعد بھارت پاکستان کے اس مشکل دور سے فائدہ اٹھا کر مغربی پاکستان کو بھی نگل جانا چاہتا ہے۔ بھارت کو اپنی افواج سے زیادہ اس وقت روس سے کیے گئے دفاعی معاہدے پر بہت غرور اور بھروسہ تھا، جس کے تحت بھارت پر حملہ روس پر حملہ سمجھا جاتا۔ پاکستانی افواج نے دوران جنگ اسی بھارتی روسی معاہدے کی وجہ سے محض دفاعی جنگ لڑی تھی، اور بھارت کو اسی وجہ سے موقع مل گیا تھا کہ وہ مغربی پاکستان کے دفاعی لحاظ سے کمزور پوائنٹس پر بھرپور حملہ کر کے پاکستانی حدود میں داخل ہو جائے۔ چنانچہ جنگ بندی کے وقت مغربی پاکستان کا 5,000 مربع میل علاقہ بھارت کے قبضے میں جا چکا تھا۔ افواج پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری پاکستانی قوم مایوس کا شکار تھی۔ پاکستان نے بعد میں افغانستان میں روسی افواج کو شکست دے کر، جس کے نتیجے میں روس ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اپنا بدلہ لے لیا، اور انشاءاللہ 1971 کی شکست کا بھی ہم پورا بدلہ لیں گے۔ ہمارا گروپ سٹینڈ بائی پوزیشن میں تھا کہ ہمیں 3 دن کی رخصت دی گئی اور ہدایت کی گئی کہ اپنا سب سامان گھر چھوڑ کر آئیں، اور صرف جوتوں کا ایک جوڑا جو پہنا ہوا ہو اور 2 ایسے جوڑے جو پینٹ قمیض لائیں جن پر کوئی بھی ایسا نشان نہ ہو کہ وہ پاکستان کے بنے ہوئے ہیں۔ یہ چھٹی ہمارے لیے روانگی کا گرین سگنل تھی۔ مجھ سے کاغذات پر اپنے ورثاء کے نام لکھوائے گئے، جن کی ایک کاپی مجھے اپنے ورثاء کو دینے کے لیے دی گئی۔ میرے باقی 4 ساتھی تو باقاعدہ فوجی تھے اور ان کے کاغذات پہلے سے ہی تیار تھے۔ دوران مشن موت کی صورت میں ورثاء کے لیے معقول رقم اور بہت سہولتیں دینے کا اندراج تھا۔ اس وقت میری والدہ بقید حیات تھیں، بیوی اور چند ماہ کا لڑکا تھا۔ میں نے ورثاء میں پہلے والدہ کا نام لکھا اور بعد میں بیوی اور بچے کا، اور 3 روزہ چھٹی پر روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچ کر میں نے خود کو نارمل رکھنے کی پوری کوشش کی۔ میری بیوی تو کچھ نہ سمجھ سکی، لیکن والدہ نے میری اندرونی کیفیت کو کچھ بھانپ لیا۔ میں نے اپنے گھر والوں کو بھی یہ نہ بتایا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کہاں جا رہا ہوں۔ انہیں تو صرف یہ علم تھا کہ میں لاہور میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازم ہوں۔ روانگی سے چند لمحے قبل میں نے والدہ کو بند لفافے میں کاغذات دیے اور کہا کہ انہیں نہایت سنبھال کر رکھیں۔ والد مرحوم کی قبر پر اس روز میں گھنٹوں موجود رہا۔ روانگی کے وقت والدہ، بیوی اور بچے سے اس طرح ملا جیسے شاید آئندہ ملاقات نصیب نہ ہو۔ میری جو اندرونی کیفیت تھی اس کا آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں، لیکن میں نے حتی الامکان یہ کوشش کی کہ چہرے سے اس کا اثر ظاہر نہ ہونے پائے۔ والدہ اور بیوی کو میں نے یہ بتایا تھا کہ کمپنی کی طرف سے مجھے شاید چند ماہ کے لیے سری لنکا جانا پڑے، اس لیے میری طرف سے خطوط آنے میں دیر ہو سکتی ہے۔ میں فون پر دفتر والوں سے آپ کی خیریت معلوم کر لیا کروں گا، اور میرے دفتر کے آدمی میری تنخواہ اور میری خیریت سے آپ کو آگاہ کر دیا کریں گے۔ یہ سب باتیں میں نے اپنے سینئرز کی ہدایت کے عین مطابق کی تھیں۔ گھر والوں کو یہ انتظام کچھ عجیب سا لگ رہا تھا، لیکن میں نے انہیں سوال کرنے کا موقع ہی نہ دیا، اور شام کو 7 بجے اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گیا، کیونکہ اگلی صبح 8 بجے ہمیں لاہور آفس میں رپورٹ کرنی تھی۔ لاہور میں آفس سے ہمیں ایک جیپ میں آنکھوں پر پٹی باندھ کر لے جایا گیا۔ جب پٹی کھلی تو ہم ایک حال میں موجود تھے۔
جہاں بہت سی کرسیاں پڑی تھیں وہاں پر ہمارے سینئرز موجود تھے۔ چند ہی لمحوں کے بعد سویلین ڈریس میں ایک صاحب داخل ہوئے جنہیں ہمارے سینئرز نے ایڑیاں بجا کر سلوٹ کیا۔ ان صاحب نے فردن فردن ہم سب سے مصافحہ کیا، ٹریننگ کی کامیابی تکمیل پر مبارکباد دی اور کہا کہ آپ 5 افراد جس مشن پر جا رہے ہو اس کی کامیاب تکمیل سے افواج پاکستان کو بہت مدد ملے گی، اس لیے روح کی گہرائیوں سے اپنے مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانا، اور اس دوران اگر غداری کی زندگی اور شہادت میں سے کسی کو چننا پڑے تو شہادت کو قبول کرنا، کیونکہ موت تو یقیناً ایک روز آنی ہے۔ ہمارا دشمن اتنا مکار ہے کہ زندہ رکھنے اور عیش و عشرت کے جھوٹے وعدے کر کے راز اگلوا لینا اس کا دھرم ہے، اور سب راز جاننے کے بعد وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں بلکہ اذیت ناک موت سے ہمکنار کرے گا۔ ایک واقعہ جو انہوں نے بتایا میں انتہائی مختصر الفاظ میں بیان کروں گا۔ سلطان ٹیپو شہید کے ساتھ غداری کرنے والے میر صادق کو انگریزوں نے جاگیر اور 7 پشت تک وظیفے سے نوازا تھا۔ وظیفے کی ادائیگی سرنگا پٹم کے خزانے سے ہوئی تھی۔ انگریز تو حکومت میں صرف اعلیٰ افسر ہوتے تھے، دیگر کار حکومت ہندوستانی ملازم ہی سر انجام دیتے تھے۔ برسبیل تذکرہ یہ حقیقت کتنی عجیب اور افسوسناک ہے کہ سن 1857 میں جنگ آزادی سے لے کر سن 1947 میں آزادی ملنے تک پورے بر صغیر میں انگریز سول ملازمین کی تعداد کبھی بھی 2500 سے زیادہ نہ رہی، اور یہ 2500 انگریز اپنے ہندوستانی ملازموں کے بل بوتے پر، جن میں 80% ہندو ہوتے تھے، پورے بر صغیر پر دھڑلے سے حکومت کرتے رہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ میر صادق کے ورثاء کو وظیفے کی ادائیگی کے لیے جب پکار پڑتی تھی تو چپڑاسی بالکل آج کل کی عدالتوں میں رائج طریقے کے مطابق اونچی آواز میں پکارتا تھا کہ میر صادق غدار کے ورثاء حاضر ہوں۔ جیسے شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے ویسے ہی غدار کی غداری اس کے مرنے سے ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ یہ پشت در پشت اس کی اولاد کو یاد کرواتی رہتی ہے کہ تمہارے اجداد میں ایک غدار تھا۔ انہوں نے ایک مثال دی کہ بہادر شاہ ظفر کے سسر جس نے بہادر شاہ کو گرفتار کروایا تھا، اس کی اولاد تقسیم ہند کے بعد نقل مکانی کر کے کراچی میں آ گئی ہے اور سرکاری محکموں میں ملازمت اور تجارت میں مصروف ہے، لیکن وہ اپنے جد امجد کا نام تک نہیں لیتے، اور اگر کسی کو اس کا علم ہو بھی جائے تو اسے نہایت عاجزی سے کہتے ہیں کہ اس بات کی تشہیر نہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ بارڈر کراس کرنے کے بعد یہ محض تمہاری اپنی ثواب دید پر ہوگا کہ اگر ایسا موقع آیا کہ تمہیں غداری اور شہادت میں سے کسی ایک کو چننا پڑا تو تم کسے ترجیح دو۔ اس مختصر سی تقریر یا نصیحت کے بعد وہ ہم پانچوں سے بغل گیر ہوئے اور اس کمرے سے باہر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد ہم سب کی جسمانی اور ساتھ لائے ہوئے سامان کی بھرپور تلاشی لی گئی۔ ہمارے سگریٹ، ماچس، بٹوے سب لے کر ہمیں بھارتی سگریٹ، ماچس اور بٹوے دیے گئے۔ ہمارے ایئر بیگ لے کر ایسے ایئر بیگ دیے گئے تھے جن پر میڈ ان انڈیا لکھا ہوا تھا۔ ہمیں سائنائڈ سے بھری دراڑیں 2 ڈاکٹروں نے لگائیں۔ ان کے ساتھ کچھ ایسا کیمیکل بھی لگا ہوا تھا جس سے یہ نہایت مضبوطی سے چپک گئیں۔ ہم سب کو 5,000 ہزار کی بھارتی کرنسی دی گئی اور مجھے ایک کاغذ دیا گیا جس پر دلی، آگرہ اور ممبئی کے کچھ پتے درج تھے، کوڈ ورڈ بھی لکھا تھا۔ یہ ان بھارتی ہمدردوں کے پتے تھے جن سے رابطہ کرنے پر مجھے روپیہ اور دیگر مطلوبہ اشیاء مل سکتی تھیں۔ مجھے یہ ایڈریس اور نام ازبر یاد کرنے تھے۔ جس مشن پر ہم جا رہے تھے وہ ایک نہیں بلکہ درجنوں میں تھا۔ اس کے علاوہ اہم نوعیت کی معلومات اور وہاں کے حالات کو دیکھتے ہوئے جو کام بھی ملک کی بھلائی کے لیے مناسب نظر آئے وہ کرنے کی ہمیں اجازت دی گئی تھی۔ یعنی ہمارا کوئی ایک مخصوص مشن نہیں تھا بلکہ ہمیں دشمن کے متعلق ہر قسم کی معلومات حاصل کرنا تھی اور موقع ملنے پر اسے زچ کرنا تھا۔ مزید برآں مجھے ایک خصوصی مشن دیا گیا تھا اور وہ تھا انڈین آرمی ہیڈ کوارٹرز دہلی میں چیف انڈین آرمی کے دفتر کے کسی ملازم کو پلانٹ کرنا۔ ان دنوں فوٹو کاپی مشینیں نہیں تھیں، اس لیے جو کچھ بھی ٹائپ کیا جاتا تھا کاربن پیپر سے اس کی کاپیاں بنائی جاتی تھیں۔ کاربن کو اگر 1 یا 2 بار استعمال کیا جائے تو اس پر ٹائپ کی گئی عبارت بخوبی پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر اس طرح استعمال شدہ کاربن ردی کی ٹوکری میں پھینک دیے جائیں اور صفائی کرنے والا دفتر کے اوقات کے بعد دوران صفائی وہ کاربن پیپر نکال کر ہمیں دے دے تو بہت ہی اہم معلومات ہمیں مل سکتی تھیں۔ علاوہ ازیں برگیڈیئر اور اس سے اوپر کے عہدیدار تحفظ کے لیے رف پیڈ پر جو کچھ بھی لکھتے تھے اس سے اگلا خالی صفحہ ضائع کر دیتے تھے تاکہ قلم کے زور سے تحریر کے نقوش جو خالی صفحے پر آ جاتے ہیں وہ کسی کے ہاتھ نہ لگ جائیں۔
یہ بڑے رینک کے افسران خالی صفحے کے صرف 2 یا 3 ٹکڑے کر کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے تھے، اور وہ ردی کی ٹوکریاں ہمارے لیے کسی خزانے سے کم نہیں تھیں۔ میرے خصوصی مشن میں چیف آف آرمی سٹاف کے ٹائپسٹ اور دفتر کے دوسرے ٹائپسٹ کلرکوں اور صفائی کرنے والوں کو دامے درمے یا کسی بھی جائز یا ناجائز طریقے سے پلانٹ کرنے اور مطلوبہ کاربن اور پھٹے ہوئے سادہ کاغذ حاصل کرنا تھا۔ جب ایک بار کوئی یہ کام کر بیٹھتا تو پھر آئندہ اس سے مکمل معلومات حاصل کرنا مشکل نہیں تھا۔ ممکن ہے کچھ سامعین ہمارے اس ناجائز طریقے سے اتفاق نہ کرتے ہوں، لیکن دشمن سے کلاسیفائیڈ یعنی اہم خفیہ معلومات حاصل کرنے کے لیے ہر حربہ آزمایا جاتا ہے۔ تشتری میں رکھ کر ایسے معلومات ہمیں کوئی نہیں دیتا۔ بھارت اور پاکستان میں اس وقت حساس محکموں میں رائج طریقہ یہ تھا کہ جاسوس کو شکل اور جسمانی لحاظ سے ایسا ہونا چاہیے کہ ضرورت پڑنے پر 100 افراد میں بھی گم ہو سکے۔ اس دور میں دونوں ممالک کے جاسوس فقیر، مجذوب، ملنگ یا بالکل نچلے درجے کا کام کرنے والوں کا روپ دھار کر دشمن ملک میں کام کرتے تھے۔ یہ بڑی ہی مضحکہ خیز بات تھی کہ برطانیہ کو اپنا قبلہ سمجھ کر پاکستان اور بھارت کے حساس محکموں کے افسران کی تربیت اسکاٹ لینڈ یارڈ میں اکثر ایک ہی کلاس میں ہوتی تھی۔ نتیجتاً دونوں ممالک کے افسران ایک ہی طرز کے تربیت یافتہ ہوتے تھے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے آج کل امریکہ، پاکستان اور بھارت دونوں کی افواج کے ساتھ جنگی مشقیں کرتا ہے۔ اس کا اندرونی مقصد ہماری افواج کی صلاحیت کو جاننا ہوتا ہے۔ پاکستانی افواج کے متعلق اہم معلومات اسرائیل کو دی جاتی ہیں، جو بالواسطہ بھارت کو پہنچ جاتی ہیں۔ چند سال پہلے تک یہ انتہائی حساس فریضہ جذبہ حب الوطنی سے سرشار پاکستانی انجام دیتے تھے، لیکن پھر پاکستانی سیاستدانوں نے یہ کام سنبھال لیا۔ مگر یہ سیاستدان دشمن سے بجائے خفیہ معلومات کے حصول کے دشمن کو اپنی خفیہ معلومات مہیا کرتے ہیں، ورنہ کسی پاکستانی فوج نے سکھ قوم پرستوں کی فہرست بھارت کو نہیں دی، اور نہ ہی کسی فوجی نے بھارتی ٹینکوں پر بیٹھ کر پاکستان میں داخل ہونے کی بات کی ہے۔ کسی فوجی نے بھارت کو موسٹ فیورٹ نیشن کا درجہ دیا۔ یہ نیک کام صرف سیاستدان ہی کر رہے ہیں۔ میں اپنے قد کاٹھ اور شکل و صورت سے کسی پہلو سے بھی بھارتی نہیں لگتا تھا، اور سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں میں مجھے ڈھونڈ لینا بہت آسان تھا۔ غالباً میں پہلا شخص تھا جسے یہ مشن سونپا گیا۔ بھارت میں اپنی شکل و شباہت کی وجہ سے مجھے پاکستانی جاسوس سمجھنے کا کم سے کم امکان تھا۔ مجھے بھارت کی اونچی سوسائٹی میں گھل مل جانا تھا اور اونچے درجے کے ہوٹل میں قیام کرنا تھا۔ پاکستان کی طرح بھارتی پولیس اور CIB والے نچلے درجے کے ہوٹلوں پر ہی ریڈ کرتے ہیں۔ 4 یا 5 سٹار ہوٹلوں میں داخل ہونے کی ان میں بھی جرت نہیں ہوتی۔ تربیلا میں ملازمت کے دوران وہاں غیر ملکی افسران اور ان کی فیملیز کے لیے بنے کلبوں میں میری رسائی تھی، اور اس دور کے مقبول ترین بال روم ڈانس مثلاً سکیئر والنر اور راک اینڈ رول میں خاصی مہارت حاصل کر چکا تھا۔ بھارت میں قیام کے دوران ان خرافات سے مجھے بڑی مدد ملی۔ بھارت میں چوپڑا فیملی بڑی مشہور ہے۔ یہ پنجابی، بڑے قد کاٹھ والے اور نسبتاً سفید رنگت کے ہیں، اس لیے مجھے ونود چوپڑا کا نام دیا گیا۔ اس فیملی نے کاروبار، صنعت اور فلم انڈسٹری میں خاصا نام کمایا ہے، اور یہ سارے بھارت میں پھیلے ہیں۔ اسی طرح میرے دیگر ساتھیوں کو بھی مختلف ہندو نام الاٹ کیے گئے۔ آئندہ سطور میں مشن کے واقعات ایک تسلسل کے ساتھ بڑھاتا رہوں گا۔ اس سے پہلے چند سطور میں ایک وضاحت پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک جاسوس کے لیے اپنی زندگی سے زیادہ اہم اپنے مشن کی تکمیل ہے۔ بھارت میں ہندو نام کے ساتھ داخل ہو کر مجھے خالصتاً ہندو کے روپ میں اپنا کام کرنا تھا، اور اس کے لیے مجھے وہ سب کچھ بھی کرنا پڑا جس کی اسلام میں ممانعت ہے۔ سامعین سے گزارش ہے کہ مجھے مشن کی تکمیل کے لیے جو کام کرنے پڑے انہیں مذہب کے ترازو میں نہ تولیں۔ مجھے وطن عزیز کی سلامتی کے لیے جو مشن سونپے گئے تھے انہیں ہر قیمت پر مجھے مکمل کرنا تھا۔ اس دوران مجھ سے جو غیر شرعی اور غیر اسلامی حرکات ہوئیں ان کے لیے میں صرف اس ذات کے سامنے جواب دہ ہوں جو رحمان اور رحیم ہے۔ آپ میرے اس عمل کو اس زاویے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے وطن عزیز کی بھلائی کے لیے میں نے اپنے مذہبی اصولوں اور پابندیوں کی بھی قربانی دی۔ باقی رہا جزا اور سزا کا معاملہ تو وہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، ذوالجلال والا کرام ہے اور بے شمار صفات کا مالک ہے۔ میں نے اپنی قوم سے اپنی خدمات کا صلہ کبھی نہیں مانگا۔ یہ اس غفور و رحیم کی ذات پاک ہے جو مجھے اس کا صلہ دے رہی ہے۔ اب ہمیں اپنی دوران ٹریننگ رہائش گاہ پر لایا گیا۔
وہاں ایک بار پھر مشن کی بریفنگ اور احتیاطی تدابیر دہرائی گئیں۔ سپہر 3 بجے ہمیں 2 پرائیویٹ کاروں میں لاہور اسٹیشن پہنچایا گیا۔ بصیر پور براستہ قصور کے ٹکٹ پہلے ہی سے خریدے گئے تھے۔ ہم سب سیکنڈ کلاس کے ایک ڈبے میں بالکل اجنبی بن کر داخل ہوئے۔ ہمارے 2 سینئرز بھی ہمارے ہمراہ تھے۔ ایک دوسرے سے بات چیت کی قطعاً ممانعت تھی۔ رات تقریباً 11:30 بجے ہم بصیر پور پہنچے۔ وہاں ایک سیف ہاؤس میں ہمارے کھانے اور سونے کا انتظام تھا۔ اسی سیف ہاؤس کے ایک حصے سے چیخو پکار کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سینئرز نے ہمیں بتایا کہ کچھ بھارتی ہیں جو بارڈر کراس کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، ان سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ سیف ہاؤس کے مستقل رہائشی بالکل خاموشی سے ہماری مطلوبہ اشیاء ہمیں پہنچا رہے تھے۔ ہم نے جب بھی کوئی سوال کیا تو وہ محض مسکرا کر خاموش ہو جاتے۔ دوسری صبح 9 بجے ہم نے بصیر پور سے کوچ کیا۔ 3 جیپوں میں ہمارا قافلہ روانہ ہوا۔ ہمیں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ ہمیں کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ سفر مسلسل کبھی نہر کی پٹڑی پر اور کبھی کچی اور ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر جاری رہا۔ غروب آفتاب کے قریب ہم خیموں کے ایک پڑاؤ میں پہنچے جہاں پاکستانی بارڈر فورس کے جوانوں نے ہمارا خیر مقدم کیا۔ وہاں ہمیں ہمارے سینئرز نے بتایا کہ ہم بہاول نگر میں منڈی صادق گنج کے قریب بارڈر سے صرف 200 میٹر کی دوری پر ہیں۔ وہاں 2 اجنبی دیہاتیوں سے ہمیں ملایا گیا۔ 10 روز کے بعد دلی میں ٹھیک 11 بجے دن ان میں سے ایک نے مجھے ملنا تھا۔ میٹنگ پلیس تفصیلاً مجھے سمجھا دی گئی تھی۔ یہ دونوں دیہاتی لاہور کے ایک معروف اسمگلر کے کارندے تھے اور ہفتے میں 2 بار اسی راستے سے بھارت جاتے اور پان، کاجو اور الائچی وغیرہ لاتے تھے۔ پاکستان کی طرف سے انہیں بارڈر سے گزرنے اور واپس آنے کی سہولت دی گئی تھی، جس کے عوض وہ پہلے سے گئے ہوئے گروپس کی ڈاک وغیرہ بھی لاتے اور لے جاتے تھے۔ یہ 2 اجنبی محض ہمارے گروپ کے لیے وقف تھے اور ان کو یہ ڈیوٹی سونپی گئی تھی کہ ہمیں وقت مقررہ پر بارڈر کراس کروائیں اور قریب ترین بھارتی ریلوے اسٹیشن ہنومان گڑھ تک پہنچا دیں۔ انہیں پیسے دیے گئے کہ ہمارے لیے ہنومان گڑھ سے اجمیر شریف کے ٹکٹ خرید کر ہمیں دیں اور فوراً واپس ہندوستانی بارڈر کے قریب گاؤں میرزا پور پہنچ جائیں، جہاں 2 افراد انہیں ملیں گے اور اگلی شام تک ان کے ہمراہ رہیں گے۔ ادھر ہمیں علیحدگی میں ہنومان گڑھ سے بھٹنڈا کے ٹکٹ خریدنے کو کہا گیا تھا کہ مخالف سمت میں جانے والی گاڑیوں میں سوار ہوں جو اجمیر شریف جانے والی گاڑی سے 15-20 منٹ پہلے ہی آ جاتی ہیں۔ یہ احتیاط در احتیاط کی تدابیر ہماری حفاظت کے لیے کی گئی تھیں۔ ہم سے گھڑیاں بھی لے لی گئی تھیں اور صرف ایک گھڑی مجھے دی گئی تھی جو بھارت میں بھی مہیا تھی، اور اس وقت اس کی قیمت بھارت میں تقریباً 300 روپیہ تھی۔ رات کا کھانا 8:30 بجے تک کھا لیا گیا۔ کھانے کے فوراً بعد ہمیں ایک ایک سیاہ لمبا انڈر ویئر اور ایک ایک سیاہ رنگ کے پورے بازوؤں کی بنیان دی گئی۔ ہم نے بوٹ بھی اتارے اور کپڑوں کے ہمراہ اپنے بیگوں میں رکھ لیے۔ اب ہمارے سینئرز ہمارے ساتھ خوش گپیاں کر رہے تھے، لیکن صاف دکھائی دیتا تھا کہ وہ محض ہماری ٹینشن دور کرنے کے لیے تھیں، ورنہ ان کے چہروں سے بھی پریشانی صاف عیاں تھی۔ ان دنوں جنگ کے بعد بھارت اور پاکستان سیز فائر کی حالت میں تھے۔ پاسپورٹ اور ویزے نام کی کوئی شے نہیں تھی۔ بارڈر پر دونوں اطراف افواج کا اجتماع تھا۔ عین ممکن تھا کہ بارڈر کراسنگ کے دوران ہی دشمن ہمیں گولیوں سے اڑا دیتا۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ بھارت نے بارڈر کے قریب پاکستانی BRB نہر کی طرح کی ایک نہر بنائی ہوئی ہے جو خاصی گہری ہے۔ پاکستان کی طرف وہ ڈھلوان میں ہے جبکہ بھارت کی طرف وہ بالکل سیدھی ہے۔ ہمیں وہ نہر کھڑے ہو کر بغیر آواز پیدا کیے تیر کر عبور کرنی تھی۔ اس کی ٹریننگ بھی ہمیں خوب اچھی طرح دے دی گئی تھی۔ ہنومان گڑھ اسٹیشن بارڈر سے 8 میل کے فاصلے پر تھا۔ راستے میں 2-3 گاؤں پڑتے تھے۔ ہمیں ان سے دور رہ کر اور گاؤں کے کتوں سے بچ کر بھاگتے ہوئے جانا تھا۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ دوران ٹریننگ مجھے مسلسل 11 میل دوڑنے کی پریکٹس کیوں کروائی گئی تھی۔ اسٹیشن کے قریب پہنچ کر ہمیں بنیان اور انڈر ویئر اتار کر عام شہری لباس پہن لینا تھا اور دونوں اجنبی گائیڈز کو فوراً واپس بھیجنا تھا۔ ہمیں بھٹنڈا تک دوران سفر 2 الگ الگ ڈبوں میں بیٹھنا تھا اور ایک دوسرے سے بات چیت ہرگز نہیں کرنی تھی۔ یہ لاسٹ منٹ ہدایات تھیں۔ ٹھیک 10 بجے ہمیں مسلسل گولیاں چلنے کی آوازیں آئیں۔ ہماری بارڈر فورس نے پڑاؤ سے دونوں اطراف تقریباً ½ کلومیٹر کے فاصلے سے دشمن پر فائرنگ شروع کر کے دشمن کو جوابی فائرنگ میں مصروف کر دیا تھا۔ یہ فائرنگ ہمارے لیے گرین سگنل تھی۔ سینئرز نے ہمیں گلے لگا لیا۔ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ ان کے آخری الفاظ کچھ اس طرح تھے: وش یو گاڈز ہیلپ اینڈ بیسٹ آف لک۔ اپنی ذہنی حالت کے بارے میں میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ بارڈر کراس کرنے کی ٹینشن اور مشن کی اہمیت دونوں یکساں تھیں۔ گھر اور فیملی کا خیال ذہن سے بالکل نکل چکا تھا۔
ہمیں ایک ایک 30 بور کا ریوالور اور ایک ایک 100 گولیاں واٹر پروف پیکٹ میں دی گئی تھیں، جنہیں ہم نے اپنے بیگوں میں رکھ لیا۔ بیگوں کو نہر عبور کرنے کے دوران سر پر باندھنے کے لیے رسیاں بھی دی گئی تھیں۔ 10:15 بجے ہمیں بارڈر کی جانب بڑھنے کا حکم ملا اور ہم سب کو خدا حافظ کہتے ہوئے اپنے گائیڈز کے ہمراہ بارڈر کی طرف چل پڑے۔ یہ تقریباً 100 میٹر کا علاقہ پانی، سرکنڈوں اور کیچڑ سے بھرا ہوا تھا۔ ہم نے تقریباً 80 میٹر کا علاقہ بھاگتے ہوئے طے کیا اور بقیہ کرالنگ کرتے ہوئے۔ کیچڑ اور سرکنڈوں سے ہمارے جسم مٹی اور خراشوں سے بھر گئے تھے۔ ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ ہم کب بھارت میں داخل ہوئے، کیونکہ سرحد کا کوئی نشان تک موجود نہیں تھا۔ ہم بس آگے ہی آگے بڑھتے جا رہے تھے کہ گائیڈ نے کہا کہ نہر آ گئی ہے۔ ہم ایک ایک کر کے نہر میں اتر گئے۔ گولیاں دونوں اطراف سے تڑاق تڑاق چل رہی تھیں۔ نہر کو ہم نے کھڑی پوزیشن میں تیر کر عبور کیا۔ بھارت کی طرف کا کنارہ پانی سے خاصا اونچا اور 90 درجے کا تھا۔ اس پر چڑھنے میں خاصی دقت ہوئی۔ اس کنارے پر پٹڑی بھی تھی جس پر BSF یعنی بھارت سیکیورٹی فورس گشت کرتی تھی۔ ہمیں جلد از جلد اس پٹڑی کو عبور کر کے کھیتوں کی طرف دوڑنا تھا۔ احتیاطی تدابیر کے مطابق پٹڑی پر ہمیں الٹے قدموں چلنا تھا تاکہ اگر ہمارے پاؤں کے نشان کوئی دیکھے بھی تو یہ سمجھے کہ کچھ لوگ بھارت سے پاکستان کی طرف گئے ہیں۔ پٹڑی سے الٹے قدموں گزر کر ہم کھیتوں کی طرف بھاگے۔ کھیتوں کی منڈیروں پر ہم تیز بھاگتے گئے۔ وہاں بھی کھیتوں پر ڈیرے بنے ہوئے ہیں۔ ہم ان ڈیروں سے حد الوسع دور رہنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس وجہ سے ہمیں کئی بار ایک کھیت عبور کر کے کبھی دائیں اور کبھی بائیں جانب جانا پڑتا، کیونکہ ڈیروں پر پالتو کتے ہوتے ہیں۔ غرض یہ کہ صرف ایک جگہ 10 منٹ آرام کر کے ہم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ ہنومان گڑھ اسٹیشن سے تقریباً ½ کلومیٹر پہلے ایک نہر آئی۔ ہم نہر میں کود پڑے، اچھی طرح سے نہائے اور جسم کی آلودگی دور کی، انڈر ویئر اور بنیان سے جان چھڑائی اور سویلین لباس پہن لیے۔ گائیڈز نے ہمارے لیے ٹکٹ لینے جانا تھا، لیکن میں نے انہیں روک دیا اور کہا کہ پیسے تم رکھ لو اور اندھیرے اندھیرے میں ہی واپس اس گاؤں میں پہنچ جاؤ جہاں تمہارا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اس دوران میں نے اپنا ریوالور لوڈ کر لیا تھا۔ وہ دونوں اسی وقت واپس روانہ ہو گئے۔ میں نے اپنے ایک ساتھی کو ان کے پیچھے بھیجا کہ وہ واقعی واپس جا رہے ہیں یا کہیں راستے میں چھپ گئے ہیں۔ اسمگلر سے ہر بات ممکن ہے۔ میں نے ساتھی کو بھی اپنا ریوالور لوڈ کرنے کو کہا کہ اگر یہ ذرا بھی ادھر ادھر ہونے کی کوشش کریں تو فوراً گولی مار دینا۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد میرا ساتھی واپس آیا اور بتایا کہ وہ اسی راستے پر بھاگتے ہوئے جا رہے تھے۔ اسی اثناء میں دور سے گاڑی کے وسل کی آواز آئی اور ہم نے اسٹیشن کی راہ لی۔ یہ بھٹنڈا جانے والی گاڑی تھی۔ بالکل چھوٹا سا اسٹیشن تھا اور ابھی ہلکا ہلکا اجالا ہوا تھا۔ ہم 4 ساتھی اسٹیشن سے ذرا فاصلے سے پٹڑی کی دوسری جانب اور 5واں ساتھی ٹکٹ لینے اسٹیشن کی طرف چلا گیا۔ گاڑی غالباً 1 یا 2 منٹ وہاں رکی۔ ہمارے ساتھی نے ٹکٹ لے کر گاڑی کی دوسری طرف ہمیں اشارہ کیا اور ہم دوسری جانب گاڑی میں سوار ہو گئے۔ ہمارا ساتھی دروازے کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ اس نے ایک ایک کر کے ہمیں دروازے سے گزرتے ہوئے ٹکٹ تھمائے اور ہم پانچوں اجنبی بن کر ایک ہی ڈبے میں بیٹھ گئے۔ تقریباً پون گھنٹے کے بعد گنگا نگر آیا۔ یہ خاصا بڑا اسٹیشن ہے۔ ہم ایک ایک کر کے اترے، اسٹال سے پوریاں اور چائے کا ناشتہ کیا اور پھر 2 الگ الگ ڈبوں میں بیٹھ گئے۔ اب ہماری منزل بھٹنڈا جنکشن تھی، جہاں سے ہم نے دہلی کے لیے گاڑی پکڑنی تھی۔